السلام علیکم دوستو، آج ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ان نصیحتوں کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کربلا سیریز کے پارٹ 2 میں حاضر ہیں، اور کربلا سیریز میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت امام حسین کی شہادت تک تمام میجر احادیث کا تذکرہ اور ان کی تفسیر کی بات کریں گے۔ یہ ویڈیو سیریز کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی، بلکہ حق کیا ہے وہ امت تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے انتہائی شفیق آقا امام اعظم امام کائنات سید الاولین سید الآخرین امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو اللہ کی وحی اور قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی وصیت فرمائی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ قبل حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے 3 بار کہے اور پھر فرمایا ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی تھی، اور اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرے نواسوں کو میری امت ہی شہید کر دے گی، اور میرے نبی آخری دم تک اپنی امت کو نصیحت کرتے رہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر بعد میں امت نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں سے متعلق بھی ہمیں کچھ اہم وصیتیں کی جو کہ درج ذیل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے، اور جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تو اسے اپنے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے اور اسی حال میں فرماتے جاتے تھے: لعنت اللہ یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے بچنے کی تلقین کی۔ سیدنا جنبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل ارشاد فرمایا: خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ، میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ اسے پوجا جانے لگے، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں: منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پکارنے سے اور ان پر عمارات بنانے سے
اور ان پر بیٹھنے سے، چاہے ویسے ہی بیٹھنا ہو چاہے مجاور بن کر بیٹھنا ہو، اور ان پر لکھنے سے بھی منع فرمایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ اپنے کسی عزیز کی قبر کی نشاندہی کے لیے اس کی قبر کے سرہانے پتھر سے نشانی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ سیدنا ابو مرثد غنوی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان پر نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، اور میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی درود پڑھے، چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھ رہا ہو، ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مشہور تابعی ثمامہ بن شفیع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روم کے شہر روٹس میں قیام پذیر کیا۔ اسی دوران ہمارے ایک ساتھی کی وفات ہو گئی تو سیدنا فضالہ بن عبید کے حکم سے اس کی قبر زمین کے برابر بنا دی گئی۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر بنانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابو حیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مأمور فرمایا تھا؟ وہ یہ کہ تم ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ یہاں ہمارے دیکھنے والے ناظرین سنتے چلیں کہ سیدنا فضالہ بن عبید کے حکم سے کسی کافر نہیں بلکہ ایک مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو زمین کے برابر بنایا گیا تھا، اور یوں ایک صحابی کی فہم سے واضح ہوا کہ قبر کو زمین کے برابر بنانا درست ہے۔ البتہ شریعت میں قبر کو اونٹ کی کوہان کے برابر قریباً ایک بالشت اونچا رکھنے کی اجازت بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ امہات المومنین سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا اور اسے ماریہ کہا جاتا تھا، اور انہوں نے اس گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصاویر کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس میں اس کی تصاویر لٹکا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت اور بالشت کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ، حتیٰ کہ پہلے لوگوں نے کسی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کا کام کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ان پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مراد نہیں تو اور کون ہے؟ آج امت محمدیہ کی جو حالت دیکھنے کو نظر آ رہی ہے وہ 100% اس حدیث کے مطابق ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آج کوئی برا کام کر رہا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تو یہ برا کام کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہے گا، میں تو وہی کر رہا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی وہ ہر اس فضول کام کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے بعض گستاخ علماء اور گستاخ عوام مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر بنائے گئے ان مزارات اور ان قبروں پر مبنی مسجدوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اشد ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت اور تاریخ بھی بیان کر دی جائے۔ جہاں تک مسجد نبوی کا مسئلہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں بنائی گئی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں بنائی گئی تھی، بلکہ قبر مبارک تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بنائی گئی تھی، کیونکہ حدیث کے مطابق ہر نبی کو اس کی وفات کے مقام پر دفن کیا جاتا ہے۔ رہا گنبد خضرا کا مسئلہ، تو حقیقت یہ ہے
کہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل مسیح ہونے کے باوجود پہلے 650 سال کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گنبد بنانے کی جرات نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں احادیث نے انہیں روک رکھا تھا۔ اسی زمن میں مشہور مسلمان علامہ نور الدین علی بن احمد سعودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 678 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 667 سال بعد بادشاہ مصر منصور بن کلاؤدن صالحی نے کمال احمد بن برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنوایا اور اسے حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر لگا دیا اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا۔ اس وقت کے علماء اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت ہی برا خیال کیا، حتیٰ کہ اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد بن برہان کو معزول کر دیا گیا، تو لوگوں نے اس کی معزولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فعل کی سزا شمار کیا۔ اس کا ریفرنس وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 پر موجود ہے۔ اب ذرا مدینہ شریف میں بدعت جاری کرنے والے کے انجام سے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ وعید ملاحظہ فرمائیں۔ مدینہ حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک اس حد میں کوئی درخت نہ اکھاڑا جائے اور نہ ہی کوئی بدعت جاری کی جائے۔ جس نے یہاں کوئی بھی بدعت نکالی اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، اور قیامت کے دن نہ تو اللہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی نفل قبول کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ قرب قیامت سے متعلق ارشاد فرمایا، اسلام آغاز میں اجنبی تھا اور ان قریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور ان دو مسجدوں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنی بل میں واپس آ جاتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نے نئی نئی جاہلیت نہ چھوڑی ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ان کے دل اسلام سے پھر جائیں گے، تو میں زمانہ جاہلیت کی تعمیریں گرا کر سیدنا ابراہیم کی طرح حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ ان تمام احادیث سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کا فتنہ بہت خطرناک ہے، تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے روکا کیوں نہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے پہلے تو قبروں پر جانے سے روک دیا اور پھر بعد میں اس کو مشروط اجازت دی، اور ساتھ ہی ساتھ قبروں پر جانے کا شرعی مقصد اور وہاں کی دعا بھی واضح الفاظ میں بیان کر دی، جو کہ درج ذیل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور موت و آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی، سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی کبھی کبھار قبرستان جانے کی اجازت عطا فرمائی، مگر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جہاں تک مزارات پر جانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے تمام سفر اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رخت سفر باندھنا یعنی اضافی ثواب کی نیت سے سوائے مسجد حرام کے، مسجد نبوی کے اور مسجد اقصیٰ کے۔ یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ کسی بھی جگہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ان تین مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر
اے اللہ کے رسول۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، میں کوہ طور پر گیا تو میری ملاقات وہاں سابقہ یہودی عالم کعب بن احبار سے ہوئی۔ ہم ایک دن اکٹھے رہے، میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سناتا رہا اور وہ مجھے توراۃ سے کچھ سناتے رہے۔ پھر جب میں وہاں سے واپس آیا تو میری ملاقات ابو بصرہ غفاری سے ہو گئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، کوہ طور سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، اگر تم کوہ طور پر جانے سے پہلے مجھ سے مل لیتے تو کبھی وہاں نہ جاتے۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس بات پر انہوں نے کہا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رخت سفر نہ باندھنا سوائے مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ بڑی حدیث سن کر سیدنا ابو ہریرہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ کوہ طور کے نام پر قرآن میں پوری صورت موجود ہے، بلکہ اللہ نے اس کی قسم بھی ذکر فرمائی ہے، مگر اس صحابی نے کوہ طور پر جانے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی شمار کیا۔ تو کیا وہی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے متعلق جو کہ 100% مخالفت کرتے ہیں، مزارات پر ہمیں حاضری دینے کی اجازت دیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی؟ اگر کی تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر نہیں کی تھی تو اس کا بھی کیا ثبوت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی یعنی خلیفہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ دوستو، اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو قرآن کی تعلیمات کا پیغام دیتے رہے۔ تمام مخلوقات سے اعلیٰ مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، مگر صحابہ کرام جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہزاروں حسین معجزات دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ قیاس کرتے کہ آپ کی قبر مبارک پر جا کر کوئی معجزہ طلب کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی حرکت کرنا گستاخی ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کی اور یوں عرض کرتے، اے اللہ، بے شک پہلے پہل ہم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش برسا دیا کرتا تھا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لے کر آئے ہیں، پس ہم پر بارش نازل فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس یوں ان پر بارش برس پڑی۔ یہاں پر ایک بات بھی قابل غور ہے، اگر ایسا ہوتا تو جنگ جمل پر یہ ہو جاتا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہیں، مگر آپ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی میں آپ سے قبر مبارک پر ملاقات نہیں کی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی غلطی کے باعث سیدنا علی سے جنگ کا فیصلہ کیا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نہیں نکالا اور نہ ہی حضرت عائشہ کو روکا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور ان کے بارے میں آپ کے پوائنٹس بھی کلیئر ہوئے ہوں گے۔ ان احادیث کے ریفرنسز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان احادیث کا مطلب کسی بھی قسم کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ حق کو عوام تک پہنچا دینا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ میں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، نیز ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔